اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اقبال کی معرکہ آرا نظم خضر راہ کے حوالے سے۔ تو ہم ابتدائیہ کا تعارف پیش کر چکے، اس کے بعد ہم یہ بتا چکے کہ شاعر نے حضرت خضر سے کیا سوالات کیے اور حضرت خضر نے جوابات کے سلسلے کا آغاز کس طرح سے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے صحرا نوردی کے بارے میں تفصیلاً بتایا کہ صحرائی زندگی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور ایک مدنی زندگی کا عادی شخص ان خصوصیات سے، ان برکات سے، ان احساسات سے کیوں کر محروم رہتا ہے۔ اب شاعر کا دوسرا سوال جو زندگی کے حوالے سے ہے، اور عزیزان گرامی پہلا سوال جو تھا اس کی اپنی جگہ ایک اہمیت تھی حضرت خضر کے مخصوص پس منظر میں، لیکن اب جو سوال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ازل سے، جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، انسان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ زندگی کیا ہے؟ کیا ہے یہ زندگی؟ جو معمولی ذہن کا شخص ہوگا، معمولی سوچ رکھنے والا شخص ہوگا، اس کی زبان پر بھی آپ یہ جملہ سنیں گے، کیا ہے یہ زندگی؟ یعنی وہ تنگ آیا ہوا انسان اپنے روزمرہ کے روٹین سے، وہ بھی جب کہتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ محنت، یہ مشقت، یہ ایک مشکل قسم کا میرا ٹائم ٹیبل صبح سے شام تک کا، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ جو زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں وہ زندگی کی ماہیت پر غور کرتے ہیں، زندگی کی حقیقت پر سوچ بچار کرتے ہیں، زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اس کا بھید کیا ہے، اس کا راز کیا ہے، موت سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے، زندگی کو فوقیت حاصل ہے یا موت کو فوقیت حاصل ہے، قدرت کی نگاہ میں موت معتبر ہے یا زندگی زیادہ قابل اعتبار ہے، زندگی عزیز ہے قدرت کو یا موت عزیز ہے، اگر موت عزیز ہے تو زندگی اب تک کیوں قائم ہے؟ یہ موت کی جو ارزانی ہے، بعض فلسفیوں کے نزدیک اور خود اقبال کے نزدیک اور اقبال کے شارحین کے نزدیک، یہ موت کی ارزانی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس کی وقت کم ہے۔ جو چیز زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، تو موت ارزاں ہے، موت مفت ہے، موت آسانی سے مل جاتی ہے، اور موت کی ہزارہ شکلیں ہیں، ہزارہ صورتیں ہیں جو زندگی کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ لیکن زندگی کو قائم رہنا ہے کیونکہ موت خود اس کی حفاظت کرتی ہے۔ زندگی کو باقی رہنا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اتنا بڑا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے لیکن یہ زندگی پھر بھی اپنی جگہ موجود ہے، یہ زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی باقی رہتی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ موت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ قدرت کا جو یہ نظام ہے، یہ کارخانہ قدرت ہے، یہ زندگی کے لیے فضا بناتا ہے، زندگی کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے، اور موت کی تخلیق کا مقصد آخر کیا ہے؟ زندگی تو ضروری ہے، زندگی اہم ہے، زندگی ارزاں نہیں ہے، زندگی قدرت کے لیے بہت ہی زیادہ عزیز شے ہے، تو پھر موت کو کیوں تخلیق کیا گیا؟ تعرف الاشیاء بالاضداد۔ اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی کیا قدر ہوتی؟ تو پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے غالب کا مشہور شعر کہ نشاط کار والا شعر، وقار صاحب کو یاد ہوگا کہ نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ، ہوس کو ہے، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ اگر یہ موت نہ ہوتی، صرف زندگی ہی زندگی ہوتی، تو ہمیں کیا پتہ چلتا کہ زندگی کی نعمت کیسی ہے، ہم کیسے قدر کرتے؟ اگر کسی شخص نے برے دن نہیں دیکھے تو وہ اچھے دنوں کی قدر کیا کرے گا؟ اگر آپ نے رات نہ دیکھی ہوتی تو آپ کو کیا پتہ ہوتا کہ دن کیا ہے؟ اگر آپ نے جھوٹ
نہ سنا ہوتا, کسی جھوٹے سے واسطہ نہ پڑا ہوتا, تو سچ کی حقیقت کا ادراک ہم کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ چیزیں جو اپنی ضد سے پہچانی جا رہی ہیں, تو موت کو زندگی کے پیچھے اس لیے لگایا گیا ہے. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی, برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. بنیادی سوال ہے, جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا, اور ہمیشہ سے انسان سوچتا چلا آ رہا ہے. سامنے ایک نظم جو میں نے نوٹ کی, وہ اقبال کی اس نظم سے کچھ پرانی نظم ہے. یعنی اقبال کے جو بہت سارے افکار بعد میں پختہ ہو گئے, موت کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے, یا بہت سی علامتیں جن میں عشق ہے, خودی ہے, اور بہت سارے نظریات, تعلیم, تہذیب, تمدن کے حوالے سے, ان سب کے ابتدائی خد و خال ہمیں اقبال کی ابتدائی شاعری میں مل جاتے ہیں. تو کبھی کبھی پلٹ کے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس وقت شاعر کیا سوچ رہا تھا, اور پھر درمیان کے عرصے میں کیا ہوا, اور ضرب کلیم میں جا کر کیا پوزیشن بن گئی. تو ایک چھوٹی سی نظم ہے انسان, اور اس میں ایک مصرع شروع میں پڑھنے کو ملتا ہے, قدرت کا عجیب یہ ستم ہے, قدرت کا عجیب یہ ستم ہے, انسان کو راز جو بنایا. یہاں شاعر راز جو ہے, جستجو میں ہے رازوں کی, راز اس کی نگاہ سے چھپایا. یہ بھی اس کی حکمت ہے کہ راز چھپا دیا اور اس کو کام پہ لگا دیا کہ ڈھونڈو. قدرت نے راز اس کی نگاہ سے چھپایا, بےتاب ہے ذوق آگہی کا, بےتاب ہے ذوق آگہی کا. ہر شخص میں نہیں ہوتا, لیکن چیدہ چیدہ لوگوں میں شعور کا ذوق, آگہی کا ذوق, عقل کا ذوق بےتاب ہوتا ہے. وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں حقیقتوں کو, ان کی ماہیتوں کو, چیزوں کی ماہیتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. بےتاب ہے ذوق آگہی کا, کھلتا نہیں بھید زندگی کا. پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندگی کیا ہے. حیرت آغاز و انتہا ہے, حیرت آغاز و انتہا ہے, آئینے کے گھر میں اور کیا ہے. آئینہ حیرت کی سب سے بڑی مثال. آئینہ کیا نہیں دیکھتا, کیا کچھ مشاہدہ نہیں کرتا, لیکن کوئی رد عمل نہیں دیتا, کوئی ری ایکشن ظاہر نہیں کرتا, نہ رنج نہ خوشی, کوئی نہیں. ایک حیرت ہے, اور حیرت بھی کون سی, انتہا کی. حیرت کا وہ درجہ کہ جب حواس معطل ہو جاتے ہیں, دیکھتا ہے مگر پلک نہیں جھپکتا, سنتا ہے مگر زبان خاموش رہتی ہے اس سنے ہوئے کے جواب دینے کے لیے. تو حیرت کی جو مکمل ترین صورت ہے وہ تصویر ہے یا آئینہ ہے. حیرت آغاز و انتہا ہے, آئینے کے گھر میں اور کیا ہے. تو شاعر جو سوال کر رہا ہے زندگی کے بارے میں, تو وہ بھی جویا ہے رازوں کا, اور اس آئینے کے مقابل ہے جو آئینہ کے خود ایک حیرت سرا ہے. برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. لیکن جو اشعار ہم نے پڑھے ابھی وہ کچھ پہلے کے ہیں زندگی کے بارے میں. اب جو ہم نظم پڑھ رہے ہیں اس میں موجود تصورات اور خیالات زیادہ میچیور ہیں, زیادہ پختہ ہیں. اور اس کے بعد کی نظموں میں اقبال نے جو بعد میں کلام کہا ہے, یا جو فارسی کے کلام میں زندگی کے حوالے سے ہمیں مختلف ریفرنسز ملتے ہیں, وہ اور زیادہ فلسفیانہ ہیں, ان میں اور زیادہ گہرائی موجود ہے. لیکن ایک مصرع جو اب دوسرے مصرعے کے طور پہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا, شارحین نے اس کی بڑی تعریف کی اور کہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ مصرع ڈھلا ڈھلایا کہیں سے اتر آیا, جیسے وحی ہو گیا, جیسے الہام ہو گیا. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. مختصر ترین الفاظ میں, کم ترین الفاظ میں کفایت لفظی کا اعجاز, معجزہ ہے. کبھی جاں, کبھی تو زندگی اس بات کا نام ہے کہ اپنی جان قربان کر دی جائے, اور غالب کا وہ شعر پڑھتے ہوئے قربان کر دی جائے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق جان دی ہوئی اسی کی تھی,
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. جس کی چیز تھی اس کو واپس کر دی، کیا احسان کیا؟ تو جان دینا کوئی کمال نہیں. تو ہے کبھی جان کی حفاظت کا نام. ملک و قوم کے لیے حکمت عملی کے تحت، کسی خاص منصوبے کے تحت جان بچانی بھی ضروری ہوتی ہے، تاکہ ملک و ملت کے کام آئے، تاکہ اپنے مقصد میں کام آئے، آئندہ کے مراحل میں ملک و قوم کے لیے وہ جان فائدہ مند ہو کر کام آئے. تو بچانی پڑتی ہے جان. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی جان کس چیز کا نام ہے؟ قربان کر دینے کا نام. تاریخ دونوں طرح کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے. اب جان بچانا اپنے دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہے کبھی جان بچانے کا نام زندگی ہے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ جان اگر بچائی جا رہی ہے احکام الہی کے تحت، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے، کسی حکمت کے تحت، تو اس کا نام زندگی. جیسے کہ واقعہ کربلا، صحیح؟ تو وہاں جان دینا اور جان بچانا، اگر جان بچائی جاتی تو بھی وہ زندگی تھی، تاریخ میں نام ہو جاتا، اور جان قربان کر دی گئی تو وہ بھی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے. کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. تو تڑاک پہ اتر آئے غالب. حضرت خضر زیادہ بے تکلف ہو گئے، شاعر کو کہہ رہے ہیں، ہمیں نہیں کہہ رہے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. میرے اس قسم کے جملے جو درمیان میں آ جاتے ہیں، یہ میں ان سے بچ نہیں پاتا. کچھ دوست میرے کہتے ہیں کہ آپ عوامی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ میں عوامی ہو جاتا ہوں تو اس کے مضمرات سے مجھے آگاہ کر دیں، اور اگر یہ عوامیت آپ کی بوریت دور کرنے کا باعث بنتی ہے تو اس سے بھی مجھے مطلع فرما دیجیے. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. پیمانہ ایک تو پیالہ ہوتا ہے، پیالہ شراب. پیمانہ دوسرا ہوتا ہے پیمودن سے ناپنا، اسکیل، ناپنے کے لیے کوئی ایک مقررہ معیار. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. آج اور کل ایک پیمانہ ہے جسے ہم ناپتے ہیں زندگی کو. یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. کتنی عمر ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اب آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ یہ میری 50ویں سالگرہ ہے، اور یہ تمام خواتین کی 16ویں سالگرہ ہے. تو مطلب یہ ہمارے پیمانے ہیں کہ ہم دن اور رات سے کی گنتی سے، کیلنڈر کی تاریخوں کی گنتی سے ناپتے ہیں کہ زندگی کیا ہے. لیکن حضرت خضر کہتے ہیں اقبال کے توسط سے، شاعر کے توسط سے ہم کو، کہ یہ پیمانہ حقیقی پیمانہ نہیں ہے، اس سے نہ ناپ. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ. امروز آج اور فردا آنے والا کل. جاویداں ہمیشہ رہنے والی، پے ہم دواں دویدن سے دوڑتی ہوئی، ہمیشہ دوڑنے والی، ہر دم جواں ہے زندگی. زندگی رکتی نہیں، ٹھہرتی نہیں. ایک شخص کے مرنے سے، ایک قوم کے پس منظر میں چلے جانے سے، ایک شہر کے تباہ ہونے سے، ایک جنگ کے چھڑنے سے. پہلی جنگ عظیم میں کہتے ہیں 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے. 2 کروڑ افراد لقمہ اجل بن گئے. تو کیا زندگی رک گئی؟ کیا ہیروشیما کی تباہی نے جاپان کو مار دیا، ختم کر دیا، نابود کر دیا؟ نہیں. تو جاویداں پے ہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر. مشکل کام. اپنی دنیا آپ پیدا کر، ابا کی مدد سے، انکل کی مدد سے، ماموں کی مدد سے. فلاں دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر. کیوں بھائی، ایسی کیا پریشانی ہے؟ جب یہ سارے سہارے موجود ہیں
تو عجیب مشورہ دے دیا، مشکل مشورہ دے دیا، لیکن اگر آپ کو فلسفیانہ سطح پہ زندگی کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہے، سطح بینی سے گریز کرنا ہے، تو پھر خضر کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، سیلف میڈ شخص بن، اپنے لیے خود راہ تلاش کر، بنے بنائے ہوئے راستوں کو چھوڑ دے، چبائی ہوئی ہڈیوں کو چچوڑنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں ہے، دوسروں کے تعاون سے، بیساکھیوں کے سہارے، پرچیوں کے سہارے، سفارشوں کے بلبوتے پر کتنی بھی بڑی دنیا تخلیق کر لے، کتنی بھی بڑی امپائر کا مالک بن جائے، لیکن زندہ نہیں، مردہ شخص۔ سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ زندگی کیا ہے؟ آدم کی تخلیق کا راز ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ راز کیا ہے۔ اور ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ ضمیر کے معنی بھی ہوتے ہیں بھید یا راز۔ تو کن فکاں کا بھید، کن فیکن، کن فکاں مراد کائنات بھی ہے۔ تو اس کائنات اور آدم کی تخلیق پر اگر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے۔ اس کے اندر چھپا ہوا ہے زندگی کا بھید۔ کون ہو جا، فیکن ہو گیا۔ اب یہ ہونے کا عمل، یہ کن کا عمل بھی دو سطحیں رکھتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک آپ کو پروگرام کرنا ہے، حکم ہوا کہیں سے کہ آپ کو یہ پروگرام کرنا ہے، آپ نے کہا کہ ہو جا، ہال بک ہو گیا، یعنی پروسیس شروع ہو گیا، ایک سطح کی تکمیل ہو گئی۔ تو یہ کائنات کے بارے میں بھی ہمارے یہ تصور کہ کن کہا اور ساری کائنات بن گئی اور پھر اسی رخ پر، اسی رنگ پر، اسی شکل اور اسی منظر میں ٹھہری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پروسیس رکا ہوا پروسیس نہیں ہے، یہ کن جامد کن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کن جاری و ساری ہے۔ یہ کن ہمارے رگ و پے میں موجود ہے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے لہو کی روانی میں، اپنے شعور کی رو میں، اپنے دل کی تہوں میں، تو یہ کن ہمیں کہیں نہ کہیں مل جائے گا، کہیں نہ کہیں دکھائی دے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ جو عام مخلوق خدا ہے، جو سطح بھی ہیں، جو دانہ و دام کے چکر میں رہتی ہے، تو وہ تو اس کن کی شناخت نہیں کر پاتے۔ لیکن جو اہل شعور ہیں، اہل بصیرت ہیں، جو سجو کے جویا ہیں، وہ اس کن کے اندر چھپی ہوئی توانائی سے آشنا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس کن کا راز کیا ہے؟ آدم کا راز اور کائنات کا راز تو ہو گیا کن۔ کن کا راز ہے قوت تخلیق۔ جب کن کہا ہو جا تو کیا شروع ہوا؟ کیا ہوا؟ تخلیق شروع ہوئی، کریشن شروع ہوئی۔ تو یہ جو کریشن ہے، یہ جو تخلیق ہے، یہ ہے ہمارا اصل وظیفہ۔ ہم انسانوں کا زندگی کو اگر دیکھنا ہے کہ زندگی موجود ہے یا موجود نہیں ہے، زندگی کے آثار ہیں یا آثار نہیں ہیں کسی فرد میں، کسی قوم میں، تو میں کہتا ہوں کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس کی تخلیقی سطح کیا ہے۔ اگر وہ تخلیقی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، جیسا کہ ہمارے اپنے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوت تخلیق ہم سے چھن گئی یا ہم نے اپنے ہاتھوں سے گنوا دی، اور یہ قوت تخلیق آ گئی ہے دوسروں کے ہاتھوں میں، اور ہم صرف تماشا دیکھنے والے ہیں، تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم زندہ ہیں۔ اگر ہم قوت تخلیق سے آگے، اچھا نچلی سطح پر اس کی بھی پھر سطحیں ہو گئی نا تخلیق کی۔ ایٹم بم بھی تخلیق ہو رہا ہے، ایک فریج بھی تخلیق ہوا، پنکھا بھی تخلیق ہوا، ایک شعر بھی تخلیق ہو رہا ہے، یعنی ایک فکری اور ذہنی تخلیقیت بھی ہے، فلسفیانہ تخلیقیت بھی ہے، ایک عملی تخلیقیت بھی ہے، تجربہ گاہ کی تخلیقیت بھی ہے، افلاطون کی تخلیقیت اپنی ہے، اور جو ایڈیسن کی تخلیقیت اپنی ہے۔ تو اس تخلیقیت کے مختلف پہلو اور مختلف درجے اور مختلف مناظر اور شاخیں۔ سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔
بھید ہے آدم کا، کن فکا کا بھید ہے، کائنات کا بھید ہے یہ قوت تخلیق اور زندگی کی پہچان، زندگی کی نشانی۔ کہتے ہیں کہ سمندر کے سفر میں پرندہ نظر آ جائے تو ساحل کا پتہ دیتا ہے کہ ساحل نزدیک۔ تو ہماری زندگی کی فضاؤں میں تخلیقیت کا پرندہ اگر اڑتا ہوا نظر آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کا ساحل نزدیک آ گیا۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ۔ غالب نے بھی کوہ کن کی تلمیح استعمال کی۔ کون تھا یہ کوہ کن؟ بڑا سودائی تھا، بڑا مجنوں تھا۔ نام اس کا تھا فرہاد اور کام اس کا تھا کوہ کندن، پہاڑ کاٹنا۔ ایک ہوتا ہے کن اور ایک ہوتا ہے کن۔ اوپر آپ نے لفظ پڑھ لیا کن، ہو جا، اور یہ کن، کوہ کن پہاڑ کاٹنے والا، کندن کاٹنا، اس سے بنا کن۔ تو جیسے گورکن، وہ گورکن نہیں، گورکن وہ قبر کھودتا ہے، کاٹتا ہے زمین کو۔ تو زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ۔ جی، آپ کو کون بتائے گا کہ زندگی کیا ہے؟ نرم بستروں پہ سونے والا نہیں بتائے گا آپ کو، ہماری طرح ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والا اور لیکچر بھگارنے والا نہیں بتائے گا کہ زندگی کیا ہے۔ وہ تو صرف نظر ہی بات کرے گا، لیکن عملی اور تجرباتی بات اگر کسی سے پوچھنی ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کوہ کن، جس کو عملی تجربہ ہے کہ اس نے عشق کی خاطر، اس نے شیریں کی خاطر، جس نے کہ اپنے وصال کی شرط لگائی کہ کون سا وہ پہاڑ تھا، آ جائے گا ذہن میں بھی، تو وہ پہاڑ کاٹ کے اور میرے لیے نہر لے کر آؤ، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ اب کوہکن صاحب بھی اتنے سادہ دل تھے، اتنے معصوم تھے۔ یہ سوچنے والے لوگ تھوڑے سے معصوم بھی ہوتے ہیں، دھیان تو ان کا لگا ہوتا ہے نا اپنے فکر کی طرف، فلسفے کی طرف۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اچھا پھر کیونکہ سچائی تھی جذبے میں، لہٰذا یہ نہیں سوچا کہ کب، کیوں، کیسے، ممکن ہے، ممکن نہیں ہے، اور اتنا تیز کدال کہاں سے لاؤں گا۔ تو نکل آئے اور انہوں نے وہ پہاڑ کاٹنا شروع کر دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب حقیقت میں واقع ہوا ہوگا، بہت ساری تلمیحات ہیں ہمارے یہاں، ادبی تلمیحات ہیں جن میں فرضی باتیں ہیں، لیکن اقبال کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تلمیحات کے سارے مجموعے سے، چاہے وہ قرآن کی طرح مستند مجموعے ہوں، مستند تلمیحات ہوں، یا ادبی اصطلاحات کے مختلف ذخیروں سے کشید کی ہوئی فرضی تلمیحات ہوں، ان سب کو استعمال کرتے ہیں۔ اور استعمال سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہم ان پر یقین کریں کہ پہاڑ کاٹا گیا ہوگا، اور ہر چند قدم کے فاصلے پر اپنے اوزاروں سے اس کوہکن نے، اس فرہاد نے شیریں کی تصویر پہاڑ میں بنائی ہوگی، کتنی سستی سے کام کیا ہوگا کہ پہاڑ کاٹتا ہوا چلا آ رہا ہے تاکہ تازہ دودھ پہاڑ کی چوٹی سے شیریں کے محل تک روزانہ پہنچتا رہے۔ تو سپلائی لائن کے لیے کام شروع کیا اور ہر چند قدم سے شیریں کی تصویر بناتا ہوا چلا۔ لگ گئے ہوں گے کئی سال، جب پہنچتا پہنچتا وہ شیریں کے محل تک پہنچ گیا اور یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اب یہ تو آ گیا اور اب شرط کے مطابق شیریں کو حوالے کرنا پڑے گا فرہاد کے۔ تو چالاکی سے کام لیا گیا اور ایک پیر زن، ایک چالاک عورت کو، کہ عورتیں کیوں چالاک ہوتی ہیں پتہ نہیں بھائی، ممکن ہے کوئی مرد بھی ہوتا ہو، ہم میں تو کوئی نہیں۔ تو ایک پیر زن کو جو چالاک عورت تھی اس کو بھیجا گیا اور اس نے جا کر کہا کہ سر پیٹنے لگی، رونے لگی، کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ جس کے لیے تو اتنی محنت کر رہا ہے وہ تو مر گئے۔ ٹھیک ہے، ختم۔ تو فرہاد نے ایسا نہیں کیا کہ جلدی سے کوئی اس کی کلیریفیکیشن لی ہو، خبر کی تصدیق کی ہو کہ جھوٹ بول رہی ہے، سچ بول رہی ہے۔ سنا اور جان دے دی، اپنے سر میں وہ تیشہ مارا اور وہیں مر گیا۔ یعنی سچائی تھی،
عشق تھا، اور وہ سارا جو سلسلہ تھا پہاڑ کھودنے کا، جو اتنی محنت تھی، جو اتنی کاوش تھی، وہ کاوش، وہ حرارت اس نے کہاں سے حاصل کی تھی؟ اس نے زندگی سے حاصل کی تھی۔ اور یہی زندگی ہے، اسی چیز کا نام زندگی ہے۔ عشق کا تقاضا بھی ہے کہ زندگی کی وہ راہ اختیار کی جائے جو مشکل تر ہو، جو بظاہر ناممکن ہو، وہ راستہ اختیار کیا جائے اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ اچھا، غالب یاد آ گئے بھائی، کوہکن کا ذکر آئے اور غالب یاد نہ ہے، اور اپنے مزاحیہ انداز میں، پرشوخ انداز میں، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن نہ ست، اس نے اپنے سر میں تیشہ مارا اور مر گیا۔ اتنی محنت سے کھانا پکایا اور کھانے والے کو سواد نہیں آیا، اس بیچارے نے تو جان دے دی۔ اور غالب کہتے ہیں کہ تیشے بغیر مر نہ سکا، اس کو مرنے کے لیے تیشے کی ضرورت پڑی۔ سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، یہ فرہاد بھی رسوم و قیود کا عادی تھا۔ میں ہوتا تو خبر سنتے یوں ہی مر جاتا، تیشے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، جان دے دیتا، کیونکہ خبر ہی ایسی تھی جان نکال دینے والی، لیکن اس کمبخت کو ضرورت پڑی تیشے کی۔ تو زندگانی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ، وہ بتائے گا تجھے کہ زندگی کیا ہے۔ جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی۔ ایک چیز ہم اور مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اقبال مصروں میں مختلف ایونٹس کو، مختلف واقعات کو سمیٹتے ہیں، جیسے چیزوں کو پریس کر دیا جاتا ہے نا، تو ایسے مصرے میں مختلف تلمیحات کو جمع کر کے جوڑ کر اس طرح فٹ کر دیتے ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جیسے کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار یتیم، پورے واقعات کو، پھیلے ہوئے واقعات کو ایک مصرے میں لا کے جمع کر دیا۔ جوئے شیرو تیشو سنگے گراں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کما۔ نہ پیش ہے نہ زبر ہے، گھٹ پڑھیں یا گھٹ پڑھیں، دونوں طرح سے مطلب نکل سکتا ہے۔ بندگی میں، غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کما، گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کما، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ غلامی اور آزادی اقبال کا محبوب موضوع ہے، اور سینکڑوں اشعار موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا وہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ایک جداگانہ موضوع ہے، لیکن صرف اس شعر کی بات کریں کہ بندگی میں اگر ہم کہیں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، ایک ایسی نہر جس میں تھوڑا سا پانی ہو، پھلیلی، ٹھیک ہے، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ اور آزادی میں زندگی کیا شکل اختیار کر لیتی ہے؟ ایک ناپیدا کنار سمندر۔ یہ ہے فرق غلامی اور آزادی کا۔ اچھا، گھٹ کے رہ جاتی ہے اور گھٹ کے رہ جاتی ہے میں سے آپ کس کو پسند کریں گے؟ گھٹ کے رہ جانا تو ایک معمولی صورتحال ہو گئی، کم ہو کے، لیکن غلامی کی جو گھٹن ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی، وہ اس میں ظاہر نہیں ہو رہی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، ظاہر ہے، آشکارا ہے اپنی قوت تسخیر سے، گو کہ قدرت نے، رب تعالیٰ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، لیکن یہ قوت تسخیر پھر بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی۔ ملی تو ہر ایک کو ہے، لیکن آشکارا کسی کسی کے توسط سے ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو ستاروں پہ کمندے ڈالتا ہے، کوئی ہے جو زمینوں کے چھپے ہوئے خزانوں تک نگاہ پہنچا سکتا ہے، اور کوئی ہے جو ان رازوں کو پا لیتا ہے جو چھپا دیے گئے ہیں ہمارے اطراف میں۔ آشکارا ہے یہ اپنے قوت تسخیر سے، مسخر کر لینے کی قوت سے، قابض ہو جانے کی قوت سے زندگی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے۔ زندگی کی نشانی کیا ہے؟ ایک نشانی تو اوپر بیان ہو گئی، بڑی پرقوت نشانی، بڑی واضح نشانی، تخلیقیت، قوت تخلیق، اور دوسری ہے قوت تسخیر، چیزوں کو اپنے قابو میں لانے کی قوت، چیزوں کو اپنی تصرف میں لانے کی قوت فلسفے سے بھی حاصل ہوتی ہے،
ذہنوں کو مسخر کرتا ہے فلسفہ، اور اس کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں میں جو اعلیٰ ترین ذہن ہوتے ہیں، مدبر ذہن ہوتے ہیں، دانشور ذہن ہوتے ہیں، وہ بھی مسخر کرتے ہیں نظریات کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے۔ پھر سائنسدان ہوتے ہیں جو عملی تجربہ گاہوں میں اپنی محنت سے، اپنے کام سے، اپنی سوچ سے زندگی کو مسخر کرتے ہیں عملی طور پر۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی۔ تقابل کیجئے، بظاہر تو مٹی ہے، اور مٹی کیا ہے؟ پانی میں ڈال دو تو ختم، کچھ بھی نہیں، اور اگر خشک کر کے ہوا میں بکھیر دو، کوٹ کر پیس کر، تو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ اپنی حیثیت منواتی ہے کب؟ جب یہ مٹی کا پتلا، جب یہ خاک کا پتلا تسخیر کی قوت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ذہنوں کو مسخر کرنے کی، جسموں کو مسخر کرنے کی، افراد کو اور قوموں کو مسخر کرنے کی قوت پیدا کرتا ہے۔ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان میں تخلیقیت بھی وافر ہوگی اور ان میں قوت تسخیر بھی بے پناہ ہوگی۔ گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہا ہے زندگی، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند ہوا۔ حباب کی مثال، حباب کا استعارہ ہماری کلاسیک میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نمائش شباب کی سی ہے، ساری یہ نمائش شراب کی سی ہے، پتہ نہیں بعض دفعہ یاد نہیں آتے ہیں مصرے، لیکن بہرحال سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حباب کی مثال ہماری کلاسیکی شاعری میں بہت زیادہ ہماری زندگی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، زندگی ایک سمندر ہے اور انسان اس میں سے ابھرا ہے ایک بلبلے کی صورت، ایک حباب ہے اور دوسری طرف زندگی کا سمندر ہے۔ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، یہ زندگی نہیں ہے، یہ زیاں خانہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، گھاٹے کا سودا ہے نا یہ، تو زمانہ بے شک انسان خسارے میں ہے، اور یہ خسارے کا اشارہ کس طرف ہے؟ خسارے کی طرف اشارہ ہے اس زیاں خانے کی ترکیب سے۔ تو بظاہر تو یہ زیاں خانہ ہے، لیکن تیرا امتحان ہے یہ زندگی۔ امتحان کیسے لیا جاتا ہے؟ کسی آزمائش میں ڈال کر۔ اگر انسان کو بہت بڑا جسم دے دیا جاتا، بہت بڑا جثہ ہوتا، اس میں سورج جتنی چمک ہوتی اور اس میں سیاروں جیسی حرکت ہوتی، اور اس میں جو ہمارے اطراف قوتوں کے جتنے پیکر ہیں، جتنے نمونے ہیں، وہ سب ودیت کر دیے جاتے، عطا کر دیے جاتے، اور پھر اس کو کہتے کہ اب اس کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کا مقابلہ کرو، تو ہم کہتے یہ کیا بات ہے، ابھی کر لیتے ہیں۔ ہمیں جسامت اور ظاہری جثہ ایسا دیا کہ ہمارے مقابلے میں کائنات کوئی مقابلہ ہی نہیں، اور پھر ہمارے اندر، یعنی ایک تو ہمارا بنایا ظاہر اس امتحان گاہ میں، اور دوسرے ہمیں اندر ایسا خزانہ دے کر بھیجا قوت تخلیق کا، اور اس کائنات میں اپنی تلاش و جستجو کے ساتھ ہمیں بھیجا، اور پھر کہا کہ اب تم یہ اس امتحان گاہ میں اپنا کام انجام دو۔ سب انسانوں کو ان صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا، لیکن امتحان میں کون پورا اترتا ہے؟ جو ان صلاحیتوں کو پہچانتا ہے، جو اپنے انر میں جھانکتا ہے، جو اپنے بطون میں دیکھتا ہے اور ان قوتوں کو کام میں لاتا ہے، وہی اس امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پہلے بھی ذکر ہو چکا خاک کا، اور بلبلے کی مثال بھی آ گئی۔ ہم بلبلے ہیں، ہم خاک کے پتلے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، خودی کا فلسفہ اس کے بعد آیا ہے، اور اقبال نے مزید سوچ بچار کیا، تو پھر وہ پہچاننے والے کے لیے ایک اصطلاح بھی وضع کر لی، وہ خودی کی اصطلاح ہے۔ ابھی تک تو بات ذرا ایبسٹریکٹ چل رہی۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، جب تک کہ تو اپنی خودی کو نہیں پہچانتا تو تیری حیثیت کیا ہے؟ مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔
جو تیز ہوا سے بکھر بھی سکتا ہے اور جو ایک جگہ اگر پڑا ہوا ہے تو اس کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا. پختہ ہو جائے، اور اگر پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو ایک مٹی کا عام سا تھوڑی سی مٹی کا ذخیرہ پختہ ہو جائے تو وہ کیا کیا شکلیں نہیں اختیار کر لیتا. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جو مٹی سے بنائی جاتی ہیں، اور کیسی کیسی خوبصورت اشیاء کا ذخیرہ ہمارے اطراف موجود ہوتا ہے. ایک تو وہ ہے، لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے انسانی ہستی کا. پختہ ہو جائے یعنی اگر یہ انسان پختہ ہو جائے، وہ مٹی جو کوزہ بنتا ہے جس سے، اس کو پختہ کیا جاتا ہے آگ میں ڈال کے، اس کو پختہ کیا جاتا ہے چاک پر گردش دے کر. ہم انسان کیسے پختہ ہوں گے؟ ایک تو گردش سے، اور یہ گردش وہ نہیں ہوگی کہ آپ کو بٹھا کے پہیے پہ اور گھما دیا، چکر آپ کو دے دیے. تو یہ وہ والی نہیں گردش، بلکہ یہ گردش زمانہ ہے. مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ سب گردشیں جو ہمیں پختہ کرتی رہتی ہیں، ہمارے تجربات میں اضافہ کرتی رہتی ہیں. اور دوسری پختگی حاصل ہوتی ہے اپنی داخل کی شناخت سے. ایک ظاہری پختگی اور ایک باطنی پختگی. باہر سے بھی پختہ ہو جائے اور اندر سے بھی پختہ ہو جائے تو پھر اے انسان تو کیا بن جاتا ہے؟ شمشیر بے زنہار. شمشیر، شم میں شیر، شیر کا پنجہ، لیکن شمشیر تلوار سے ہم واقف ہیں. بے زنہار جس سے پناہ نہ ملے، ایسی شمشیر جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو. تو اگر پختہ ہو جائے تو اس تلوار کی طرح ہے جو بے زنہار ہے، جو اس زیاں خانے میں تیرا راستہ بنانے کے کام آ سکتی ہے، جو تیری قوت تسخیر بن سکتی ہے، اور جو تجھے تیری آرزوؤں کی تکمیل میں، تیری خواہشوں کی تکمیل میں تیری مبید و معاون ہو سکتی ہے، اور ان قوتوں کو تیرے راستے سے ہٹا سکتی ہے جو تیری آرزوؤں کے راہ میں حائل ہے. ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. ایک تو وہ پہلو ہو گیا پیکر خاکی میں ظاہری جان، اور دوسرا مفہوم اس حدیث میں بھی مضمر ہے کہ ایک جان ہوتی ہے جو اندر ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک جگر ہوتا ہے، جگرا ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، وہ اندر ہوتی ہے. ظاہر چاہے کتنا ہی نحیف و نزار ہو، جتنا ہی کمزور ہو، تو پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے، ظاہری جان بھی اور باطنی جان بھی. پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. جو چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو سچائی کی حفاظت کے لیے گزاروں، سچائی کے راستے پر آگے بڑھوں، تو پہلے یہ 2 شرطیں پوری کرے. حوصلہ پیدا کرے، ہمت پیدا کرے، عزم بالجزم اپنے اندر پیدا کرے، تاکہ کوئی آزمائش آئے تو وہ ہاتھ جوڑ کے پیچھے نہ ہٹ جائے، رخصت پہ نہ چلا جائے، یا مزاحمت سے کنارہ کش نہ ہو جائے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. پہلی شرط اپنے آپ کو مضبوط کرے. دوسری شرط پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. یہ مانگے کا آسمان، یہ مانگے کی زمین. اقبال کے یہاں تو ایک اپنا ہی جہان ہے غور کرنے کا اور فکر کرنے کا. اقبال کو کوئی چیز قبول نہیں ہے جو محنت کے بغیر حاصل ہو، جو استحقاق کے بغیر حاصل ہو. اپنے حق سے ہٹ کر کچھ بھی جو حاصل کیا ہے اسے واپس کرنا ہے، اس سے کنارہ کش ہونا ہے، اور اپنی دنیا آپ پیدا کرنی. تعلیمی دنیا سے ہم وابستہ ہیں، تو ہمارے یہاں کتنے شاگرد ہیں، ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم، یہ جو عالم ہے میرا عالم ہے، ایک کرسی ملی ہوئی ہے، ایک عہدہ ملا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ میری عزت کرتے ہیں. یہ جو میں نے اپنی کائنات تخلیق کی ہے یہ اپنے بلبوتے پر کی.
پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار. ہے کسی میں ہمت؟ نہیں. کم میں یہ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد ہے جو ایک حرف نقل نہیں کرتے، جو ایک سفارش اپنے حق میں نہیں کرواتے، جو کہیں اپنے لیے کچھ کہلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. لیکن ایسا نہیں ہے، صرف آگ نہیں لگانی ہے، جو کچھ ملا ہے اس کو صرف جلانا نہیں ہے، بلکہ اس خاک سے، اس راکھ سے ایک نئی دنیا پیدا کرنی ہے. وہ جو ہماری ناکامیاں ہیں ان کو کامیابیوں سے بدلنا ہے. زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار. پھر ایک اور کام، جو چاہتا ہے کہ میں صداقت کے راستے پہ چلوں، جان پیدا کرے، اپنا جہان پیدا کرے، اور زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار. زندگی کی قوت جو چھپی ہوئی ہے اور کہیں ادھر ادھر نہیں چھپی ہوئی، ہمارے اندر چھپی ہوئی ہے، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، تاکہ یہ اندر چھپی ہوئی چنگاری ایک ایسی روشنی پیدا کرے جو ہمیشہ اپنی چمک دکھاتی رہے. فروغ جاویداں، تا یہ چنگاری فروغ جاویداں پیدا کرے، خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب. مشرق کا ذکر خاص طور پہ کیا ہے، ایشیا والوں کا ذکر، ہماری یہ تھرڈ ورلڈ کا، تیسری دنیا کا ذکر، جو اندھیروں میں ہے، جو کسی روشنی کی، کسی سورج کی، کسی کرن کی تلاش میں ہے. تو جو چاہتا ہے کہ صداقت کے راستے پر قدم رکھے، اس کو وہ سب کچھ کرنے کے بعد کام کیا انجام دینا ہے؟ خاک مشرق پر مثال آفتاب چمکنا ہے. تا بدخشاں پھر وہی لال گراں پیدا کرے. اقبال عجیب کمال کے آدمی ہیں، کمال کے شاعر ہیں. کہاں کہاں سے تشبیہات آتی ہیں ان کے ذہن میں، بکھری ہوئی تشبیہات جو ماقبل کے شعراء اللہ جانے کن کن مقاصد کے لیے استعمال کر چکے، لیکن اقبال انہیں اپنے مقصد کا غلام بنا لیتا ہے. تو یہ جو ایک عجیب و غریب تلبیہ ہے، تا بدخشاں پھر وہی لال گراں پیدا کرے. ایک تو یہ کہ افغانستان کا ایک علاقہ ہے بدخشاں، وہاں کے لال سرخ پتھر یاقوت مشہور رہے، تو ذہن اس طرف چلا جاتا ہے. اور ایک سطحی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جو کہ صداقت کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، حق کے لیے کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہے، جان پیدا کرے، اپنی دنیا آپ پیدا کرے، اور اس کے بعد چمک جائے مثال آفتاب، وہ روشنی بن جائے اس پورے تھرڈ ورلڈ کے لیے. صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہے اقبال، پورے تھرڈ ورلڈ کے لیے، پورے ایشیا کے لیے ایک روشنی بن جائے. کیوں روشنی بن جائے؟ تاکہ بدخشاں، یہاں مراد صرف افغانستان نہیں، پورا ایشیا، پھر وہی یاقوت پیدا کرنا شروع کر دے، وہی لال گراں، مہنگے لال، مہنگے ہیرے پیدا کرنا شروع کر دے، قیمتی پتھر پیدا کرنا شروع کر دے. اب یہاں لال ہیرے وغیرہ پتھر، یہ پتھر اور ہیرے نہیں ہیں، یہ انسان ہیں. صحیح ہے؟ وہ لوگ پیدا کرنا شروع کر دے جو کہ کسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں ان اقوام میں، اس ملت میں، ان علاقوں میں. اچھا، اس کے پیچھے جو تلمیح ہے وہ بہت دلچسپ ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مس منیرہ بیٹھی ہوئی ہیں جو فوراً پوسٹ مارٹم کر دیں گی اور کہہ دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا. کیسا نہیں ہوتا؟ کہ سورج کی کرن پہاڑ کی کسی دراڑ میں سے، کسی سوراخ میں سے پہاڑ میں داخل ہو اور وہاں موجود پانی کے قطرے پر پڑے، پتھر پر پڑے، اور وہ پتھر پگھل کر پانی بن جائے. ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ سورج اس سوراخ سے ہٹے تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈک پیدا ہوگی، تو ٹھنڈک سے وہ پانی لال بن جائے، ہیرا بن جائے، یاقوت بن جائے،
اور وہ جو کرن اس پہ پڑی تھی وہ کرن اس کے اندر جذب ہو جائے. نہیں ہوتا ایسا، لیکن ہماری تلمیحی دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اور اقبال یہ نہیں کہتے کہ آپ اس پر یقین کر لیں، اقبال تو اس سے فائدہ اٹھا رہے. وہ جو ایک بنائی ہوئی تلمیح ہے، وہ جو ایک بنائی ہوئی صورتحال ہے، اس کو اپنے اعلیٰ ترین مقصد میں جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اے شخص جو صداقت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے وہ پہلے قوت پیدا کرے، اس کے بعد اپنی دنیا آپ پیدا کرے، اور جب یہ دو کام کرے گا تو وہ اس سورج کی طرح بن جائے گا جس کی ہر کرن سے ایک لال پیدا ہوگا، ایک یاقوت پیدا ہوگا. یعنی ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جلیں گے. ایک شخص جو دنیا بدلنے کے لیے اٹھے گا تو لاکھوں لوگوں کو اپنا ہمنوا بنا لے گا. کتنے لال اور یاقوت تیار کر دے گا ایک کرن سے. خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لال غراں پیدا کرے. یہاں تا سے مراد ہے تاکہ. سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر. اقبال کی مشکل یہ ہے، حضرت خضر کی مشکل یہ ہے کہ جو کام بھی بتا رہے ہیں مشکل ہی بتا رہے ہیں. انہیں ہماری کمزوریوں کا اندازہ نہیں، ہماری پریشانیوں کا، ہمارے محدودات کا علم نہیں. صبح کالج جانا ہے، آفس جانا ہے، 36 خدمات اور انجام دینی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دنیا آپ پیدا کرو. اللہ جانے کتنا ٹائم لگ جائے. سورج بن کے چمک جاؤ، اور اس کے بعد ایک اور کام لگا دیا. دن تو سارا اس کام میں لگ گیا، اب رہ گئی رات. سونے کی ضرورت نہیں ہے. سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر. آسمان کی طرف ایمبیسیڈر، سفیر بھیجے. کس کا؟ نالے شبگیر کا، رات کی آہوں کا، رات کے وقت اٹھنے والی فریادوں کا، اور اپنے آنسوؤں کا سفیر بنا کر آسمان کی طرف بھیجے. یعنی دن میں جد و جہد کرے اور رات میں زاہد شب زندہ دار بن کر مسلح پہ کھڑا ہو جائے، اپنے اللہ سے لو لگائے. یعنی دنیاوی قوت بھی ضروری ہے، جسمانی طاقت بھی ضروری ہے، اور روحانی رابطہ بھی لازم ہے ہر اس شخص کے لیے جو صداقت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے. رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے. رات کے تاروں میں رازداں کس کے ہوں گے؟ جو بستر پہ سو کر وقت پورا کرے گا یا جو جاگ کر وقت گزارے گا. جی، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. محشر وہ درمیانی عرصہ جو کہ قیامت برپا ہونے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کا عرصہ ہوگا، جس میں سوال و جواب ہوں گے، فیصلہ ہوگا. وہ عرصہ محشر ہے. اور عرصہ بمانی میدان. یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے. اے فرد، اے قوم، اے اجتماع، سب سے مخاطب ہے. شاعر بظاہر تو شاعر کو سمجھا رہے ہیں، لیکن شاعر کے توسط سے ہم سب مخاطب ہیں. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. میں کیڈٹ کالج پٹارو میں تھا، یونیورسٹی میں جاب آئی. شعبہ اردو پہنچا میں فارم حاصل کرنے کے لیے، یا بتانے کے لیے کہ میں فارم بھر رہا ہوں، یا اٹیسٹیشن کے لیے، یا کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے. تو ہمارے استاد ہوتے تھے ڈاکٹر نجم الاسلام صاحب. انہوں نے کہا پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. یعنی ہمارے پاس سے طالب علم کی حیثیت سے گئے ہوئے آپ کو 5 سال ہو گئے. ان 5 سال میں کیا کیا؟ پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ دفتر میں کچھ عمل تھا جو پیش کر دیا. اچھا، یہ دفتر، یہ آفس نہیں، رجسٹر. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر. آپ کی کاپی میں، آپ کے رجسٹر میں، ڈائری میں اگر کوئی عمل ہے تو وہ پیش کر. وہ فارسی کی مشہور مثال ہے کہ آن دفتر را گاؤ خورد و گاؤ را قصاب برد. وہ رجسٹر کہاں گیا؟ گائے کھا گئی.
وہ گاورا قصابر، اور گائے کہاں چلی گئی؟ وہ تو قصائی لے گیا۔ یعنی کوئی چیز اگر غتر بود ہو گئی، ختم ہو گئی، نابود ہو گئی، تو اس کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ ہم دفتر گاؤ خود و گاورا قصابر۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جواب زندگی کے حوالے سے، اور ہمیں پتہ چلا کہ زندگی جہد اور عمل کا نام ہے، زندگی اپنے اندر پختگی پیدا کرنے کا نام ہے، زندگی اپنی صلاحیتوں کو جاننے کا نام ہے، زندگی کوشش ناتمام کا نام ہے، اور جو صداقت کے لیے تڑپ پیدا کرنا چاہتا ہے، صداقت کے لیے اپنی زندگی تج دینا چاہتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اعلان کر دینے سے شہیدوں میں شمار ہوگا، بلکہ ایک پورا ایک لاہ عمل موجود ہے۔ اقبال نے نکات وار وہ خاص چیزیں بتا دی کہ کب اور کہاں اور کیسے اور کیا اس کو کرنا ہے، تو اس کا شمار زندوں میں ہوگا، اور جب شمار زندوں میں ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی اسے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، عرصہ محشر میں اس سے سامنے فرد عمل بھی پیش کی جائے گی اور اس سے حساب بھی لیا جائے گا۔